قدیم یونان کی سرزمین پر، جہاں سمندر اپنے نیلے بدن پر سورج کی روشنی اوڑھے چمکتا تھا، جہاں دیوتاؤں کے مندروں میں عقیدت اور خوف کی سرگوشیاں گونجتی تھیں، وہیں ایک نیا خیال جنم لے رہا تھا۔ ایک ایسا خیال جو دیوتاؤں کی بجائے فطرت کی زبان بولتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تھالس آف مائلیٹس اور اس کا شاگرد انیکسیمینڈر عقل کے چراغ روشن کر چکے تھے، اور اب انہی روشنیوں کے درمیان ایک تیسرا مفکر ابھر رہا تھا، انیکسیمینیز، مائلیٹس کا وہ نوجوان جس نے کہا کائنات کی اصل ہوا ہے۔ زندگی کی بنیاد انیکسیمینیز کے نزدیک کائنات کی ہر شے ایک ہی مادے سے بنی ہے، اور وہ مادہ ہے ہوا۔ لیکن یہ عام ہوا نہیں، بلکہ وہ بنیادی جوہر ہے جس سے ہر وجود نے جنم لیا۔ وہ کہتا تھا جیسے ہماری سانس زندگی کو برقرار رکھتی ہے، اسی طرح ہوا پوری کائنات کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ نظریہ بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک گہری سائنسی اور فلسفیانہ سوچ چھپی تھی۔ انیکسیمینیز نے مشاہدہ کیا کہ جب ہوا گاڑی ہوتی ہے تو بادل بنتے ہیں، جب مزید گاڑی ہو جائے تو پانی، پھر زمین، پھر ہو جائے تو آگ میں بدل جاتی ہے۔ یعنی ہوا ہی وہ عنصر ہے جو اپنی کیفیت بدل کر باقی سب چیزوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زمین، آسمان اور کائنات کا نظام انیکسیمینیز نے اپنے استاد انیکسیمینڈر کے نظریے سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ انیکسیمینڈر نے کہا تھا کہ زمین خلا میں معلق ہے، مگر انیکسیمینڈر نے وضاحت کی کہ زمین فضا پر ٹکی ہوئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارا سانس ہمیں سہارا دیتا ہے۔ اس کے مطابق زمین چپٹی ہے اور ہوا کے ایک بڑے تکیے پر ٹکی ہوئی ہے۔ سورج، چاند اور ستارے آگ کے بنے ہیں، اور وہ بھی اسی ہوا کے دائرے میں گردش کرتے ہیں۔ یہ بات آج ہمیں سادہ لگتی ہے، مگر اس دور میں یہ خیال کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جب دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سورج دیوتا ہے، تب انیکسیمینڈر نے کہا یہ تبدیلی کا اصول، قدرت کا قانون۔ انیکسیمینیز نے قدرت کی تبدیلی کو تراکم اور انقباض، کنڈنسیشن اور ریریفیکشن کے اصول سے سمجھایا۔ یعنی کائنات کی ہر شے ایک ہی مادے سے بنی ہے، مگر اس کی شکل اس کی کثافت کے مطابق بدلتی ہے۔ یہی اصول بعد میں سائنسی فلسفے کی بنیاد بنا۔ جب ہزاروں سال بعد نیوٹن، ڈالٹن اور آئنسٹائن مادے کی ساخت سمجھنے لگے، تو ان کی جڑیں یونان کی اسی زمین میں تھیں جہاں انیکسیمینیز نے یہ سوال اٹھایا تھا، تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ اب خوں اور فضا کا تعلق انیکسیمینیز کے فلسفے کا سب سے حسین پہلو یہ تھا کہ اس نے انسان اور کائنات کے درمیان ایک مشترکہ رشتہ دیکھا۔ وہ کہتا تھا جیسے ہماری روح سانس ہمیں زندگی دیتی ہے، ویسے ہی کائنات کی روح ہوا ہے جو ہر شے میں جاری و ساری ہے۔ یہ خیال ایک طرح کا فلسفیانہ روحانیت کا تصور تھا، جہاں فطرت اور انسان ایک ہی سانس سے جڑے ہیں۔ یہی نظریہ بعد میں اسٹوئک فلسفے، اسٹوئسزم اور مشرقی تصوف میں گونجتا نظر آتا ہے۔ پار مشاہدہ انیکسیمینیز صرف فلسفی نہیں تھا، بلکہ ایک مشاہداتی سائنسدان بھی تھا۔ اس نے بادلوں، بجلی اور آسمانی قوس رینبو کے بننے کے اسباب پر تحقیق کی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب مظاہر فضا کے بدلتے ہوئے درجہ حرارت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اس نے قدرتی مظاہر کو دیوتاؤں کے غصے سے نہیں بلکہ فطرت کے اصولوں سے جوڑا۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے فلسفے کو سائنس کی طرف موڑ دیا۔ فلسفیانہ وراثت، تھالیس نے کہا پانی اصل ہے، انیکسیمینیز نے کہا لامحدود مادہ اصل ہے، اور انیکسیمینیز نے کہا ہوا اصل ہے۔ یہ تینوں خیالات مل کر یونانی قدرتی فلسفے، نیچرل فلسفی کا پہلا باب بناتے ہیں۔ انہوں نے مذہب اور افسانے سے نکل کر عقل، تجربہ اور مشاہدے کی بنیاد پر سوچنے کا راستہ دکھایا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں سقراط، افلاطون، ارسطو اور ارسطو کے شاگرد الیگزینڈر نے علم و فلسفے کے بڑے ستون تعمیر کیے۔ آخری پیغام انیکسیمینیز نے ہمیں یہ سکھایا کہ کائنات کی سمجھ صرف عبادت سے نہیں بلکہ مشاہدے اور عقل سے آتی ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب اس ایک ہی ہوا کے ذرات سے بنے ہیں، جو کبھی پتھر بن جاتی ہے، کبھی روشنی، کبھی زندگی۔ اور شاید اسی لیے وہ کہتا تھا جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم کائنات سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم اسی سے ہیں اور اسی میں واپس چلے جائیں گے۔ انیکسیمینیز کے بعد فلسفے نے ایک نیا موڑ لیا۔ یونانی دنیا اب صرف دیوتاؤں کی عبادت نہیں کرتی تھی، بلکہ عقل، علم اور تحقیق کے سامنے جھکنے لگی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار کہا میں سوچتا ہوں،
اس لیے میں ہوں، اور شاید اس سوچ کا پہلا سانس مائلیٹس کی ہوا میں ہی لیا گیا تھا۔